اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہم فصل ثانی میں گفتگو کرتے ہیں۔ آج کی ہماری بحث جو ہوگی وہ لمحہ میں فصل ثانی میں ہوگی کہ جو غسل کے بارے میں ہے، اور بتایا جائے گا کہ کن کن وجوہات سے غسل واجب ہو جاتے ہیں، کیا وہ اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں جن سے یا جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یا کون کون سے غسل واجب ہیں، کون کون سے غسل واجب ہیں۔ مثلا سب سے پہلے جنابت بتایا ہے، حیض، استحاضہ مطلقاً نہیں بلکہ ما غمس الختنہ، جب خون روئی سے باہر آ جائے، دوسری طرف نکل جائے روئی پہ، چاہے وہ بہے یا نہ بہے، یہ غسل کا سبب بنتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ صرف ایک نماز کے لیے سبب بنے گا، یہ جسے نماز صبح کہتے ہیں، نماز صبح کے لیے غسل کیا جائے گا، باقی نہیں ہے۔ لیکن اگر کثیرہ ہے تو پھر جو ہے وہ سب نمازوں کے لیے غسل کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ تفصیل میں آئے گا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جنابت کا غسل ہے، یعنی سب سے پہلے جنابت، حیض، استحاضہ، ما غمس الختنہ، اور مس المیت، میت کو چھونے سے بھی انسان کا جسم، انسان کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ میت، لیکن تمام میت چھونے سے نہیں بلکہ میت انسان کی چھونے سے، اور انسانوں میں بھی شہید کی چھونے سے نہیں ہوگا، اور اس میت کو چھونے سے نہیں ہوگا کہ جو گرم ہے، بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے، اور یا اس کو غسل دے دیا گیا ہے، اس کو چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ شہید کی میت، شہید کو چھونے سے نہیں ہوگا، اور معصوم کو چھونے سے بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب پاک ہوتے ہیں۔ شہید بھی پاک ہوتا ہے اور معصوم تو بہرحال پاک ہے ہی۔ اور اگر جو ہے وہ کسی میت کو غسل دے دیا گیا ہے تو پھر اسے چھونے سے بھی نہیں ہوگا بہرحال۔ اور خود موت کی وجہ سے غسل واجب ہوتی ہے، جسے غسل میت کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مر جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، تو جو لوگ زندہ ہیں تو مکلف ہیں کہ اس کو غسل دیں، صحیح، یعنی غسل میت جسے کہتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ کس کے اوپر واجب ہے، میت کے اوپر تھوڑے واجب ہے، وہ تو زندوں کے اوپر واجب ہے، لیکن دیا جائے گا، دینا واجب ہے۔ پھر اسباب بتائے جنابت کے، مثلا کہ غسل جنابت کیسے واجب ہوتا ہے، تو دو چیزیں بتائیں غسل جنابت کے بارے میں، کہ ایک تو انزال ہے، انزال جو ہے وہ چاہے سوتے ہوئے ہو یا جاگتے ہو، انزال یعنی منی کا خارج ہونا، منی کا خارج ہونا، چاہے وہ سوتے ہوئے ہو یا نیند کی حالت میں ہو یا جاگتے ہوئے ہو۔ اور دوسرے ہے حشفے کا غائب ہو جانا۔ وہ کیا ہے، یعنی جتنی مقدار میں ختنیں ہوتی ہیں، یعنی اس حصے کا غائب ہو جانا، چاہے قبلاً ہو یا دبراً ہو، آگے کے مقام میں ہو یا پیچھے کے مقام میں ہو، آدمی کے ساتھ ہو یا غیر آدمی، یعنی انسان کے ساتھ ہو یا غیر انسان کے ساتھ، زندہ کے ساتھ ہو یا میت کے ساتھ،
فاعل ہو یا قابل ہو، یعنی وہ انسان، فاعل یعنی جو انسان کر رہا ہے اس کام کو انجام دے رہا ہے وہ ہو، یا جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ ہو۔ انزل الماء اولا، غیبوبۃ الاشفاء میں چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، اگر اتنی مقدار میں غائب، یعنی اشفاء اگر غائب ہو گیا، اتنی مقدار میں دخول ہو گیا ہے کہ اشفاء غائب ہو جائے، تو پھر اس میں انزال کی بھی شرط نہیں ہے، یعنی منی کے خارج ہونے کی شرط نہیں ہے، بلکہ غسل جنابت صرف غیبوبۃ الاشفاء ہی سے واجب ہو جائے گا۔ انزل الماء اولا، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، اور جب کل حاصل ہو جائے گا جنابت، یعنی غسل جنابت واجب ہو جائے گا، چاہے وہ انزال کے ذریعے ہو، یعنی منی کے ذریعے ہو، خارج ہونے کے ذریعے، چاہے جاگتے ہوئے ہو یا سوتے ہوئے ہو، یا غسل جنابت واجب ہو غیبوبۃ الاشفاء کی وجہ سے، تو بعض احکام پھر اس سے متعلق ہو جائیں گے، مثلا اس پہ بعض چیزیں حرام ہو جائیں گی، جیسے قرأت عزائم کرنا، یعنی سورہ عزائم کی قرأت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ 4 سورے ہیں، 4 سورے، الف لام میم تنزیل، حامیم سجدہ، والنجم اور اقرا بسم، پارہ 21، 24، 27 اور 30۔ تو ان سوروں کا پڑھنا مجرب کے اوپر حرام ہے، حتیٰ کہ ان کا بعض حصہ پڑھنا بھی حرام ہے، یہاں تک کہ ان کی نیت سے بسم اللہ پڑھنا بھی حرام ہے، حتیٰ کہ بسم اللہ کا بعض حصہ پڑھنا بھی حرام ہے۔ صحیح، جب انسان قصد کرے، یعنی اس کے ان سوروں کے لیے بسم اللہ کا، تو بسم اللہ کا پڑھنا بھی حرام ہے، اور بسم اللہ کے جز کا پڑھنا بھی حرام ہے۔ مساجد میں ٹھہرنا بھی حرام ہے، مساجد میں ٹھہرنا بھی حرام ہے مطلقاً، کسی بھی مسجد میں ہو، اور مسجد الحرام اور مسجد النبوی شریف سے گزرنا بھی حرام ہے، اور مسجدوں میں کسی چیز کا رکھنا بھی حرام ہے، چاہے وہ مسجد کوئی سی بھی ہو، چاہے اس سے لفظ لازم نہ بھی آتا ہو، یعنی وہاں پہ ٹھہرنا نہ بھی لازم آتا ہو، پھر بھی حرام ہے، بلکہ اگر اسے باہر سے بھی پھینکا جائے تو بھی حرام ہے۔ ہاں، اس سے لینا جائز ہے، مساجد سے کوئی چیز لینا جائز ہے، تو کوئی چیز اس سے لے سکتے ہیں مساجد سے، لیکن رکھیں گے نہیں، جائز نہیں رکھنا۔ اور مصحف کے خط کا چھونا بھی حرام ہے، یعنی قرآن کریم کے کلمات کو چھونا حرام ہے، اس کے حروف کو، اور جو حروف کے قائم مقام ہیں، مثلا تشدید ہے، حمزہ ہے، وغیرہ وغیرہ، بے جزء میں بدن نہیں، بدن کا کوئی بھی حصہ ہو چاہے، یعنی یہ نہیں صرف ہاتھ لگانا، بدن کا کوئی حصہ بھی لگانا، آپ نے ہاتھ میں لگانا، آپ چاہیں کہ قرآن کریم کی عبارت کو بوسہ دے دیں، جائز ہے؟ نہیں، حرام ہے، یعنی بدن کا کوئی حصہ بھی لگانا آپ کے لیے حرام ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بجز من بدن ہی تحلہ الحیات، بدن کا کوئی بھی اس حصے کو مس کرنا جس میں زندگی پائی جاتی ہے، حیات پائی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے نام کو چھونا مطلقاً، یا نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف کو چھونا، یا ائمہ علیہ السلام میں سے کسی کے نام کو چھونا، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے حالت جنابت میں۔ یہ حرام تھے جو حالت جنابت میں حرام ہیں، جن کا مثلا انجام دینا۔ اب عبارت کی تدبیر کر لیتے ہیں، انشاءاللہ جو بچے گا پھر وہ دوسرے اس میں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن ان ناموں کا چھونا جس سے مقصود رسول یا ائمہ نام ہو تو جائز ہو جائے گا نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی فی الغسل، دوسری فصل جو ہے وہ
غسل کے بیان میں ہے. وَمُوجِبُهُ سِتَّةٌ، اور جو اس کے سبب بنتے ہیں، جو موجب غسل ہیں، وہ 6 ہیں. الجنابہ بفتح الجیم، جنابہ، جنابہ جنابہ نہ کہیے گا، جناب. والحیض والاستحاضۃ مع غمس القطنہ، اور حیض بھی غسل کا سبب بنتا ہے، واجب ہے غسل. والاستحاضہ، اور استحاضہ کون سا؟ مع غمس القطنہ، جب روئی کی دوسری طرف نکلنے لگے خون. سواء، چاہے وہ بہے، سالغنہا ام لا، چاہے قطنے سے بہے یا نہ بہے. لأنہ موجب حینئذ فی الجملہ، اس لیے کہ یہ فی الجملہ واجب ہے. یعنی اگر غسل یعنی اگر استحاضہ کثیرہ ہے تو اس میں تو پھر تینوں وقت یعنی گویا 5 نمازوں کے لیے غسل ہے. لیکن کیا ہوگا کہ مثلا جیسے آپ تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اس میں تو ہر نماز کے لیے غسل ہے، لیکن متوسطہ کے لیے صرف یعنی صبح کے لیے غسل کافی ہے. ٹھیک ہے. لأنہ موجب، اس لیے استحاضہ جو ہے موجب ہے حینئذ، ایسی حالت میں، فی الجملہ، یعنی وہ بھی سبب بنتا ہے غسل کا فی الجملہ. فی الجملہ یعنی بعض میں، یعنی جو ہے ہر نماز کے لیے واجب نہیں ہوگا اس میں غسل، بلکہ نماز صبح کے لیے مثلا. سمجھ آیا نہیں؟ والنفاس، اور نفاس بھی غسل کا سبب بنتا ہے، واجب ہے غسل نفاس. ومس المیت النجس، اور نجس میت کا چھونا. فی حال کونہ آدمیا، جبکہ مثلا میت کس کی ہو، غسل مثلا میت کب واجب ہوگا؟ آدمی کی میت کو چھونے کے لیے. فخرج الشہید، لیکن آدمیوں میں بھی شہید خارج ہے اس سے. والمعصوم، اور معصوم خارج ہیں، کیونکہ شہید کی میت پاک ہوتی ہے اور معصوم تو معصوم ہے، وہ تو یہ وہ طاہر ہیں، ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. صحیح. ومن تم غسلہ الصحیح، اور جس کو صحیح غسل دیا جا چکا، یعنی جسے غسل دے دیا گیا اس کو بھی چھونے سے غسل جنابت غسل مس میت واجب نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْمَوْتِ، اگرچہ مقدمی تو نہ ہو موت پر، جس کا غسل صحیح ہو گیا اس کو چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوگا. كَمَنْ قَدَّمَهُ لِيُقْتَلَ فَقُتِلَ بِالسَّبَبِ الَّذِي اغْتَسَلَ لَهُ، جیسے کہ مثلا اگر جو ہے وہ کسی انسان کو مقدم غسل کر لیا تاکہ اسے قتل کیا جائے، پہلے غسل کر لیا قتل سے پہلے، فَقُتِلَ بِالسَّبَبِ الَّذِي اغْتَسَلَ لَهُ، تو مثلا وہ قتل بھی اسی سبب سے ہوا جس کے لیے غسل کیا تھا. صحیح. اگر کسی اور سبب سے قتل ہو گیا تو پھر نہیں ہے، اسی سبب سے قتل ہو جس کے لیے غسل کیا تھا. مطلب کسی کو پھانسی دینی ہے تو پھانسی سے پہلے غسل کیا اس نے، مثلا جو ہے یہ قتل کرنا ہے، ہونا ہے، اب وہ قتل سے پہلے اس نے غسل کیا تو قتل ہی ہوا ہے، لیکن مان لیجیے جا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس میں نہیں ہے، وہ الگ ہے. یعنی وہ جو جس کے لیے غسل کیا ہے اسی سے پھر وہ قتل ہوا ہو، جو سبب تھا غسل کا اسی میں وہ دنیا سے گیا ہو، یعنی اس کی موت واقع ہوئی ہو. بلے کہہ رہے ہیں کہ وخرج بالآدمی غیرہ من المیتات الحیوانیہ، کہہ رہے ہیں کہ آدمی کہہ کے انہوں نے خارج کر دیا، یا آدمی کہنے سے خارج ہو گیا غیرہ، غیر الآدمی، حیوانوں کی میتوں میں سے. یعنی ان آدمی کہہ کے جو غیر آدمی ہیں وہ خارج ہو گئے، ان کو چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوگا. فإنها وإن كانت نجسہ، بس یہ اگرچہ نجس ہیں، وہ میتیں بھی نجس ہیں اگرچہ، الا مگر یہ ان مسها لا يجب غسلان، مگر یہ کہ ان کا چھونا غسل کا سبب نہیں بنتا. بل هي كغيرها من النجاسات فی اصح القولین، بلکہ وہ ایسی ہیں وہ میتیں، یعنی غیر انسانوں کی میتیں کیسی ہیں؟ ایسی ہیں جیسی اور نجاسات ہیں، صحیح ترین قول کی بنا پر. بل یا غیر نجاسات فی اصل القولین،
یہ تو پوچھ رہے فَإِنَّهَا وَإِن كَانَتْ نَجِسَةً فَإِنَّهَا إِنَّ الْمَيْتَاتِ الْحَيْوَانِيَّةِ وَإِن كَانَتْ الْمَيْتَاتِ الْحَيْوَانِيَّةِ نَجِسَةٌ اگرچہ سب نجس ہیں اگرچہ یہ نجس ہیں إِلَّا نَجِسَةً إِلَّا أَنَّ مَسَّهَا مگر یہ کہ ان کا چھونا لا يُجِبُ غسلان غسل کا سبب نہیں بنتا بل ہے یا كغيرها من النجاسات بلکہ یہ سب جو ہے کیا ہے ایسی ہیں جیسی اور دوسری نجاستیں کیسے كغيرها من النجاسات فی اصل قول ہے نجاستوں میں سے جیسے اور دوسری نجاستیں ہیں ایسی یہ بھی نجاستیں ہیں صحیح ترین قول کی بنا پر وقیلا ایک قول ہے یا کہا گیا ہے کہ یجب غسل ما مسها وان لم يكن برطوبہ کہنا کہ واجب ہے دھونا ما مسها جو مس کیا ہے وان لم يكن برطوبہ اگرچہ وہ تر نہ بھی ہو صحیح جسے وہ نجاست ہیں اگر گیلی ہے تو آپ کو کیا ہے دھونا واجب ہے لیکن اگر جائے یہ میت کسی جانور کی گیلی نہیں بھی ہے تر نہیں بھی ہے تو بھی آپ دھوئیے وَالْمَوْتُ الْمَعْهُودُ شَرْعًا اور وہ موت کہ جو شرعی طور پر یعنی جو ہے کسی انسان کی جو موت ہے اس سے کیا مراد ہے یعنی وَهُوَ مَوْتُ الْمُسْلِمِ وَمَنْ بِحُكْمِهِ غَيْرِ الشَّهِيدِ اور یعنی وہ مسلمان کی موت ہے یعنی کوئی بھی مسلمان اگر دنیا سے رخصت ہو انسان مر جائے تو اس پر غسل میت واجب ہے نہیں یعنی اس کو دینا ہے نہیں اس کو غسل میت دینا واجب ہے سوائے شہید کے صحیح یعنی جن کے لیے جن کو غسل دینا واجب ہے شریعت اسلامیہ میں مثلا مسلمان کی میت ہے یا مسلمانوں کے مجنون جو بچے ہو جاتے ہیں ان کی میت ہے یا کوئی بلاد مسلمین میں میت ملی پڑی ہوئی تو اس کو غسل دینا واجب ہے تو ان یہ سمجھا ہے وہ کیا ہے وہ موت المسلم ومن بحکمہ یعنی جو اس طرح کی میتیں ملتی ہیں یعنی چاہے وہ مسلمان مجنون بچے ہوں یا بلاد مسلمین میں میت ملے کسی کی تو اسے غسل دینا واجب ہے نا صحیح غیر شہید کے علاوہ کیا ہے المعہود شرعاً یعنی جن کے لیے یعنی شریعت نے غسل واجب کیا ہے وہ کیا ہے وہ موت مسلم ہے کس کے اوپر غسل یعنی کس کو غسل دیا جائے گا مسلمانوں کی میتوں کو یا جو ان کے حکم ہے مثلا مسلمانوں کے مجنون بچے ہیں مسلمان کے لیے مجنون ہے تو غسل تو دیا جائے گا ان کو بھی یا مسلمانوں کے ایریے میں علاقے میں جہاں مسلمان رہتے ہیں حکومت میں مثلا کوئی میت ملے پڑی ہوئی کسی کی تو اسے غسل دینا واجب ہے نکتفی الحاظ المقدار باقی انشاءاللہ فی الدرس الجائی انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ